دولہا کی بیوی پہ جب پڑے تو بیوی کو دولہا نظر کر لے، وہ سلام کر لے، کیا کر لے بولو؟ سلام کر لے، السلام علیکم۔ بیوی استقبال میں اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور کہے وعلیکم السلام۔ دونوں کی جب نظریں ملیں تو ایک دونوں کو دیکھ کے مسکرائیں، اور جب مسکرائیں تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس مسکرانے کی برکت سے نبی کی سنت ادا ہوگی، صحیح طریقے پر نکاح ہوا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ماں باپ کو جنت میں 2 جوڑے عطا فرمائے گا۔ کپڑے جوڑے سمجھ رہے کیا عطا فرمائے گا؟ جنت میں 2 جوڑے عطا فرمائے گا۔ اور اگر بیوی کی پہلے نظر پڑے نا تو بیوی استقبال میں کھڑی ہو جائے اور کھڑی ہو کر کے سلام کرے، مسکرا کر کے شوہر جواب دے۔ تو جب گھر میں جایا کرو تو اپنی بیوی کو سلام کرا کرو۔ کرتے ہو کیا بیوی کو سلام؟ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو سلام کرنا نا ناک کٹ جائے گی، ناک سے بتا رہے ہوں میں، توہین سمجھتے ہیں۔ نہیں، میرے نبی خود کرتے تھے، سمجھ رہے؟ نبی خود کرتے تھے، صحابہ نے کیا، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرا کرو۔ بیوی کی نظر پڑے تو بیوی سلام کرنے کا موقع نہ دے، بیوی خود سلام کر لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو سلام ہو گیا، توجہ رکھیں۔ جب کمرے میں پہنچے اب 2 مصلے بچھ جائیں۔ کتنے مصلے؟ بیوی کا مصلا اور شوہر کا مصلا کمرے میں دونوں بچھا لے۔ شوہر کا 4 انگل آگے ہو، بیوی کا 4 انگل پیچھے، اور دونوں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے۔ ادا کرنے کے بعد اب بیوی کو سامنے بٹھا لے۔ بٹھانے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی شوہر پڑھے، 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل واللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لے۔ اور پڑھنے کے بعد بیوی کے اوپر دم کر دے، پھونک دے۔ پھونکنے کے بعد اب بیوی کے بالوں کی یہاں کی لٹ پکڑ لے، جیسے یہ میرے بال ہیں ان کی ایک لٹ ہو گئی، لٹ پکڑ لے، ایسے گھماتا جائے اور پڑھتا جائے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ 11 مرتبہ پڑھے اور ایسے گھما کر کے اب بالوں کی لٹ میں گانٹھ لگا دے اور اس پہ دم کر دے۔ گانٹھ لگانے کے بعد، دم کرنے کے بعد اب اللہ نے جو آگے زندگی گزارنا ان لوگوں کے لیے جائز رکھا ہے، اپنی زندگی گزارے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس لڑکی کی بندش ہو گئی، اگر پہلے سے جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اب 12 سال تک اگر پہلی رات میں کوئی شوہر ایسا کام کر لے تو اس لڑکی پہ 12 سال تک اگر کوئی جادو چلانا چاہے تو جادو نہیں چل سکتا، الوی نہیں چلے گا، سفلی نہیں چلے گا، بادی نہیں چلے گا، خاکی نہیں چلے گا، آبی نہیں چلے گا، اس پہ جنات کا اثر نہیں ہوگا، بھوت پریت سے محفوظ رہے گی۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر اس رات میں اللہ نے بچے کی امید دے دی، اگر اس لڑکی کو بچے کی امید ہو گئی تب پیدا ہونے والا بچہ عالم ربانی ہوگا یا اللہ کا ولی ہوگا یا پھر نیک اور صالح پیدا ہونے والا بچہ وفادار۔ ہمارے یہاں کیا نہیں، سب کچھ ہے لیکن کریں تبھی تو۔ اب تو میرج ہال میں شادی ہو رہی ہے، اللہ ابھی 30-35 لڑکیاں
میرج ہال کے گیٹ پہ وہ چھٹی ہوئی 15 سال سے 20 سال کی عمر، وہ بال پھیلا کے آگے ڈال لیے اور منہ یہاں سے جیسے بندریے، جیسے بندر، سمجھے؟ اور وہ طریقے کی ساڑیاں ایسے کر کے یہاں سے ایسے سب کی ایک چیز، جیسے باجے دار نہیں ہوتے، پہلے باجے دار ہوتے تھے نا، ڈم 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 پوں پوں جو کرتے تھے بینڈ باجے والے، اب وہ ایسے کر کے اور اسٹائل میں کھڑی ہیں، ایک ٹانگ اونچی ایک ٹانگ نیچی کر کے، اور باس ڈھلیا ہاتھ میں لے لی، اب جو بھی آنے ویلکم ویلکم، جو بھی آ رہا ویلکم، پوری برات کا دولہا میاں کا استقبال ہو رہا، 30-35 لڑکی، ان کے ابا کو میں کہوں گا ڈوب کے کیوں نہیں مرا جاتا ان سے؟ بیٹیوں کو تم نے ننگا تو کر دیا، اب کیا ناچنے کے لیے چھوڑو گے؟ یہ جن کی بیٹیاں ان کا ابا نہیں ہے کیا؟ ان کی اماں نہیں ہے؟ 15 سال سے لے کر کے 20 سال کی عمر کی بچیاں، توبہ 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 توبہ، اتنا گندا ناچ، یہ اس کا جو یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ یہ بتاؤ مجھے، مسلمانوں کا طریقہ ہے کیا یہ؟ توبہ توبہ، اتنا گندا ناچ، اتنا گندا ناچ، سب جا رہے ہیں اور وہ مار رہی ہے پھول کی پتیاں ڈلی، گویا اپنے آپ کو دکھا رہی ہے۔ اب یہ بتاؤ، جیسے پہناوا ناچنے والی نچنیوں کا تھا، وہ بیٹیوں کا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایسی لڑکی گھر میں جائے گی تو برکت ہوگی؟ تمہیں کتنی ماروتی مل جائے، کار مل جائے، اپاچے مل جائے، کچھ بھی مل جائے، برکت نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا۔ اور جو لڑکی نا یہاں سے اسکارف باندھنے والی ہوگی، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی ہوگی، جس کے پاس شرم و حیا غیرت ہوگی، جو مردوں کے سامنے کبھی ایسے اپنا جسم تان کے نہیں آ سکتی، تمہیں موٹر سائیکل نہ ملے، صوفہ نہ ملے، جہیز نہ ملے، مگر یار برکتیں ضرور ملیں گی، تمہیں سکون بہت ملے گا، تم چٹائی پہ بیٹھ کے کھاؤ گے مگر تمہارے گھر میں جنتی ماحول ضرور ہوگا۔ تو میں ان باپ سے کہوں گا، ان ماں سے کہوں گا، جو شادیوں کے نام پہ نا تم نے بیٹیوں کو بالکل آوارہ بنا دیا، یار کل کو دیکھ لیو، تم زیادہ بڑھ کے نہیں بول رہے ہوں، سب کے دوپٹے یہاں پڑے ہوں گے، یہاں ایسے یہاں لگے ہوں گے نہیں لگے ہوں گے، کسی کا تو یوں ٹنگا ہوگا پیچھے کو، کسی کے بال ایسے ہو، ان کے اماں بنی ہے کیا؟ جوان بچی ہے، پوری برات دیکھ رہی ہے، اماں ابا کو کوئی غیرت نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے، ذرا سی بھی شرم نہیں ہے۔ ذرا سوچو یار، تمہیں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ شادی کے نام پہ ابا بالکل لا تعلق، اماں نے چھوڑ دیا، جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے فیشن کر رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے چٹیاں بنا رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے میک اپ کر رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے کپڑے پہن رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اسے ذرا بھی اپنے ماں باپ کا ڈر نہیں ہے کہ یہی ہونا چاہیے، بھائی ہے بھائی، وہ اس سے بڑا لفنگا ہو گیا، نچکیا کہیں کا۔ بس یہ شادی مبارکباد ہے یاسین بھائی کو، انہوں نے اپنے بیٹے کے موقع پر شادی کی ہے، میں شادی کا پروگرام کیا ہے، میں دل سے دعائیں دیتا ہوں، میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، میں نے کچھ کرری باتیں بھی سنا دی ہیں، معاف کرنا یار، بتاؤ اگر تمہیں نہیں بتاؤں تو کیا پنجابیوں میں جاؤں؟ کہاں جاؤں بولو؟ بتانا پڑے گا نا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کچھ باتیں اس میں ہنسی کی طرف چلی جاتی ہیں، مگر یار ہمیں آپ کو سدھرنا پڑے گا، بولو سب لوگ میرا ساتھ دو گے بولو، ورنہ ماحول بہت برا ہو گیا، بہت برا ماحول ہے، بولو ساتھ دو گے ہمارا، بولو۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا،
اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہے آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، کہیے یا رسول اللہ، تیرے سجدوں کو تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ غلٹیروں سے بچائے رکھنا۔